دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے والے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں۔ سب سے پہلے دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جاری فرض علوم کورس کا 22واں روز۔ ماہ رجب الرجب کے سلسلے میں باب الاسلام سندھ حیدرآباد میں ہونے والا سحری اجتماع۔ رکن شورا کا موریشیس میں ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماع میں بیان۔ رکن شورا کے جامعۃ المدینہ ابن مسعود میں تشریف آوری طلباء کے ہمراہ مناجات افطار میں شرکت۔ مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا ٹھٹا کے قریب ڈھابے جی کی جامع مسجد فیضان مدینہ میں تشریف لے گئے۔ مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا بیرون ملک مدنی قافلے کے سفر پر افریقہ روانہ ہوئے۔ نگران صدیقی کابینہ کی حافظ آباد میں ذمہ دار اسلامی بھائی کے گھر جل جانے پر غمخواری۔ مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے اسلامی بھائی کی UK میں ایک عالم دین سے ملاقات۔ اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ۔ اور آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی تفصیل سنتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل موریشیس میں ہونے والے ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماع میں سے ایک ہفتہ وار اجتماع میں جامع مسجد طیبہ میں رکن شورا و نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد اتاری سلمہ الباری نے سنت و بھرا بیان فرمایا۔ دوران بیان شرکاء اجتماع کو بدنگاہی سے بچنے کے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ اجتماع کے اختتام پر رکن شورا و نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے شرکاء اجتماع سے ملاقات بھی فرمائی۔ دوران ملاقات اسلامی بھائی نے اچھی نیتیں بھی کی اور امامہ شریف سجانے کی سعادت بھی حاصل کی۔ آئیے ہفتہ وار اجتماع کے روپرور مناظر دیکھتے ہیں۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، یقین مقدر کا وہ ہے سکندر، یقین مقدر کا وہ ہے سکندر، جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول، جسے خیر سے مل گیا الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت ماہ رجب الرجب کے سلسلے میں مختلف مقامات پر سحری اجتماعات کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز باب الاسلام سندھ حیدرآباد میں سحری اجتماع کا اہتمام ہوا،
جس میں مبلغ دعوت اسلام نے سنت و بھرا بیان فرمایا. دولت کی محبت کیسے کیسے گل کھلاتی ہے، گناہوں پر اکساتی ہے، در بدر پھراتی ہے، لوٹ مار کرواتی ہے، لاشیں گرواتی ہے، بھائی کو بھائی سے لڑواتی ہے، مگر کسی کے ہاتھ نہیں آتی، اور اگر کسی کے ہاتھ آتی ہے تو اس کو بے حد ستاتی اور بہت رلاتی ہے. حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دھیرم بچھو ہے، اگر تم اس کے زہر کا اتارا نہیں جانتے تو اسے مت پکڑو، کیونکہ اگر اس نے ڈس لیا تو اس کا زہر تمہیں ہلاک کر دے گا. عرض کی گئی اس کا اتارا کیا ہے؟ فرمایا حلال طریقے سے حاصل کرنا اور اس کے حقوق کو واجب میں ادا کرنا. موت مسلسل ہمارا پیچھا کیے چلی آ رہی ہے، زندگی کی شام ڈھلتی جا رہی ہے، موت کے بادل گھیرے سے گھیرے ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج یہ گیا کل وہ گیا، عنقریب ہمیں بھی مرنا پڑے گا، اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا. اپنے روئیں گے، بیگانے خوشیاں منائیں گے، اور ہمیں منو مٹی تلے دفن کر دیا جائے گا. مال چھوڑا ہوگا تو ہماری اولاد آپس میں لڑائی کرے گی، جھگڑا کرے گی. بیان کے اختتام پر اسلامی بھائی نے مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے صلاۃ التوبہ ادا کی اور مدنی انعامات کا رسالہ بھی پر کیا. بچایا الہی عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی. جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ مزاج کرسی پر الحمدللہ علی کل حال کہنے والا مدنی انعام، پانچوں نمازیں با جماعت ادا کرنے والا مدنی انعام، فیضان سنت سے 2 درس دینے یا سننے والا مدنی انعام، اذان و اقامت کا جواب دینے والا مدنی انعام، اور پھر نماز تہجد اور سحری کے لیے اسلامی بھائیوں کو جگایا گیا. خوش نصیب اسلامی بھائی نے تہجد اور سحری کی سعادت بھی حاصل کی. بچایا الہی عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی. میں پانچوں نمازیں جماعت گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، خطا مٹایا الہی، خطا کو میری مٹایا الہی، مجھے نیک خصلت بنایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی
جذبہ عطا یا الہی۔ اس دوران مبلغ دعوت اسلامی نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازتے ہوئے کئی اسلامی بھائیوں کا سفر سبز امامہ شریف کے تاج بھی سجائے۔ لباس سنتوں سے مزین رہے امام حسن پر سجایا الہی، سبھی مشتداری ہو گئے سو سجائے۔ اذان فجر کے بعد مبلغ دعوت اسلامی کے ہمراہ دیگر اسلامی بھائی مقامی اسلامی بھائیوں کو نماز فجر کی ادائیگی کے لیے جگانے کی نیت سے صدائے مدینہ میں شریک ہوئے۔ آئیے اس کے روح پرور مناظر دیکھتے ہیں۔ ملکہ جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ اختتام پر شرکا نے مدنی چینل کو تاثرات بھی دیے، آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں۔ میں آج رات سحری اجتماع میں شرکت کی اور اس کی برکت سے آج میں نے وکیل عطار سے امامہ شریف سجایا، ان کے ہاتھوں سے الحمدللہ یہ سعادت حاصل ہوئی اور زندگی کا مقصد بھی مل گیا کہ مجھے اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر عمل کرنا ہے۔ الحمدللہ عزوجل تبلیغ و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے محکمے کے مشکبار مدنی ماحول کی برکتوں کا نتیجہ ہے یہ سحری اجتماعات۔ الحمدللہ عزوجل ماشاءاللہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے یہاں، اور امیر سنت کا جو مدنی مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اس کی عکاسی بھی یہ اجتماعات کرتا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جاری ساری رہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے امیر سنت کا سایہ تادیر قائم و دائم فرمائے ہمارے اوپر، ہماری دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرمائے۔ الحمدللہ سحری اجتماع میں تشریف ہے، ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا، ماشاءاللہ بہت برکتیں ملی۔ سحری اجتماع کی برکت سے ماشاءاللہ تہجد کی نماز بھی پڑھنے کا موقع ملا اور اشراق بھی پڑھنے کا موقع ملا، بہت برکتیں نصیب ہیں۔ بڑا مزہ آیا، ساری رات ہم نے اللہ کا ذکر سنا اور کرتے بھی رہے، اور انشاءاللہ میں تو دل ایسا کر رہا ہے یہ ختم ہی نہ ہو، بس انشاءاللہ ہمت ہو تو انشاءاللہ میں بھی مدنی سفر میں نکل جاؤں گا بس۔ ماشاءاللہ مدنی چینل کی برکت سے الحمدللہ آج ہماری جامع مسجد میں سحری اجتماع ہوا تھا، اس کا اتنا لطف آیا کہ ماشاءاللہ تمام اسلامی بھائی علاقے کے اسلامی بھائی جمع ہوئے، انہوں نے نماز تہجد بھی پڑھی، بیان سنا، بہت زیادہ لطف آیا ان کو۔ میری مدنی چینل والوں سے تمام اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ ایسے اجتماعات ہر علاقے میں ہر ریجن میں ہونے چاہیے۔ کل رات بہت زبردست اجتماع ہوا الحمدللہ ہماری 1 نمبر جامعہ مسجد میں، اور یہ کہ انشاءاللہ عز و جل ایسے اجتماعات مزید تمام پورے ملک کے اندر انشاءاللہ عز و جل یہ ہوتے رہیں۔ الحمدللہ یہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا بیرون ملک مدنی قافلے کے سفر پر افریقہ روانہ ہوئے۔ روانگی سے قبل انہوں نے اپنے مدنی پھولوں میں ارشاد فرمایا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ افریقہ کے سفر پر روانگی ہے۔ انشاءاللہ کینیا میں نیروبی میں شخصیات کا اجتماع ہے، جس میں انشاءاللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران عطاری صلی اللہ الباری بھی تشریف فرما ہوں گے، ان کا بیان ہوگا، وہاں شرکت ہوگی، اور پھر انشاءاللہ مدنی قافلے کے ساتھ ساؤتھ افریقہ جوہانسبرگ، پھر ڈربن، اور انشاءاللہ مدنی قافلہ ماپوتو بھی تشریف لے جائے گا۔ اس کے ساتھ انشاءاللہ سفر رہے گا۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ سفر خیر و عافیت سے فرمائے۔ افریقہ میں موجود تمام اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ جہاں جہاں نگران شورا مدنی قافلوں میں تشریف لے جا رہے ہیں وہاں آپ ضرور میں شامل ہوں، ان کی صحبت کی برکتیں حاصل کریں، مدنی پھول حاصل کریں، اور اپنے ممالک میں مدنی کاموں کی بہتری کے سامان کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا بھر میں مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں اور عروج عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہوں گی ہر مشکلیں قافلے
نیپال میں ہند امجدی اور ہند بخشی کا تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں اراکین شورا نے بھی شرکت فرمائی اور سنت پر بیانات کے ذریعے شرکاء اجتماع کی تربیت فرماتے ہوئے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو بہتر انداز میں کرنے کے حوالے سے اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول۔ الحمدللہ عز و جل یو کے کی مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے اسلامی بھائی نے یو کے میں حضرت مولانا محمد ذیشان بلوچ دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نواز کر اپنے مدنی تاثرات میں ارشاد فرمایا، ہماری یہ خوش قسمتی ہے سنیوں کی اور اہل سنت والجماعت کا، میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑا امتیاز ہے کہ ان کو دعوت اسلامی جیسی جو ہے وہ تحریک ملی ہے، اور اس سے بڑھ کے یہ کہ حضور امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری رضوی کی صورت میں ہمیں ایک اللہ کے نیک بندے اور برگزیدہ بندے ملے ہیں، جنہوں نے الحمدللہ قریہ بقریہ کو بکو کوچا بکوچا ہر جگہ جا کر الحمدللہ ڈور ٹو ڈور جا کر انہوں نے جو ہے وہ دین کی تبلیغ کی ہے۔ الحمدللہ جتنا مدنی چینل کام کر رہا ہے لوگ سیکھ رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کے جب بھی کبھی دیکھنے کا موقع ملا ہے خصوصاً جو پریکٹیکلی وہ دکھاتے ہیں، جیسے وضو کرنا، نماز جو ہے وہ پڑھنا، اور مختلف جو پریکٹیکل جو ہے وہ عبادات کے سلسلہ میں ہمیں بتاتے ہیں، الحمدللہ اس سے بڑی اصلاح ہو رہی ہے۔ اب میری یہ ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ جہاں جہاں دعوت اسلامی کا تذکرہ ہوگا، جہاں جہاں یہ جائیں گے انشاءاللہ میں اپنی پوری کاوشیں ساتھ دوں گا، اور الحمدللہ آپ یقین کریں جب آتے ہیں قافلے والے ینگسٹرز کو پاس لاتے ہیں، گھروں میں جاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں سب کچھ کرنا، اور ہم علماء کا، میں تو علماء کے قدموں کی خاک ہوں، علماء کا یہ کام بنتا ہے کہ ان لوگوں کی سرپرستی کریں، اور جہاں پر اصلاح کی ضرورت ہے اصلاح کریں، ساتھ چلیں۔ اور میں تو ان کو عرض کر رہا تھا کہ میری کوئی منت تھی تو انشاءاللہ میں تو وہ وقت دیکھ رہا ہوں کہ کب میں انشاءاللہ قافلے میں ساتھ جاؤں گا دعوت اسلامی کے، تو مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ یونیورسٹی میں چھٹیاں ہونے والی ہیں، مبلغ دعوت اسلامی نے شعبہ تعلیم کے تحت ہونے والے 41 روزہ تربیتی کورس کا تعارف پیش کیا۔ مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی قافلوں کی اہمیت کے حوالے سے بیان فرمایا اور طلباء کو 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنے کی ترغیب دلائی۔ اجتماع کے آخر میں طلباء کے مشورے سے مدنی قافلے کی تاریخ طے ہوئی اور سب نے مل کر بھرپور کوشش کی نیت بھی کی۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا حسین، نیک ہو امت اے نانا حسین، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا حسین، نیک ہو امت اے نانا حسین۔ مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا ٹھٹا کے قریب ڈھابے جی کی جامع مسجد فیضان مدینہ میں تشریف لے گئے اور وہاں موجود اسلامی بھائی سے ملاقات کے بعد مسجد کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا اور تعمیراتی کاموں کو جلد از جلد مکمل کرنے کی نیت سے اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت
مچی ہو. الحمدللہ اس وقت ہم دادے جی میں فیضان مدینہ کا سلسلہ ہو رہا ہے، اس میں موجود ہے اور یہاں کے ذمہ داران بھی ہمارے ساتھ ہیں. الحمدللہ یہ ہمارے ڈویژن نگران ہیں اور ان سے انشاءاللہ معلومات کرتے. یہ بتائیں کہ آپ نے یہ مسجد آپ نے خریدی ہے یا آپ کو کسی نے ڈونیشن کی ہے اور اس کا تعمیر کا سلسلہ کب سے اب شروع کیا آپ نے؟ تقریباً الحمدللہ اس کو تقریباً 1 سال ہو گیا ہے. کسی نے اس کا جو پلاٹ ہے وہ الحمدللہ اپنے دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کے حوالے کیا ہوا ہے فیضان مدینہ کے لیے اور الحمدللہ مل جل کے اسلام بھائی مدنی مرکز کی ترکیب سے یہ بن رہی ہے الحمدللہ. اس میں خرچے کا کیا تناسب ہے اور یہ خرچہ کہاں سے آ رہا ہے آپ کے پاس اس کا؟ یہ الحمدللہ خود مدنی مرکز سے بھی ترکیب ہو رہی ہے تو یہ مدنی مرکز بنتا جا رہا ہے الحمدللہ. مدنی چینل والوں کو آپ کیا مطلب دینا چاہتے ہیں کہ آپ کا کیا یہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی تعاون کریں مدنی چینل کے ذریعے؟ ناظرین ہم تو یہی چاہتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین جتنے بھی ہیں وہ اس میں تعاون کریں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے دنیا بھر میں مساجد کا سلسلہ ہے تو جتنا تعاون ہوگا اتنا دین کا کام بڑھے گا، برکتیں ملیں گی انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ کے ماشاءاللہ یہ ڈھابے جی ٹھٹا کے راستے میں مطلب ایک ہمارا شہر ہے چھوٹا سا اور اس میں ماشاءاللہ یہاں ہماری فیضان مدینہ زیر تعمیر ہے اور یہ خالی ایک ہی مسجد نہیں ہے، اس کا تخمینہ کچھ 30 لاکھ سے زیادہ کا ہے. اور اسی طرح مقصد ہے آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا سنا ہوگا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی خدام مسجد جو ہے وہ مطلب مختلف ملکوں کے شہروں میں مطلب مسجد تعمیر کرا رہی ہے اور سینکڑوں مسجدیں اس وقت زیر تعمیر ہے اور بلا مبالغہ کروڑوں بلکہ اربوں روپوں کے مطلب اخراجات کا سلسلہ ہے. اور الحمدللہ یہ مخیر حضرات جو ہمارے ساتھ تعاون فرماتے رہتے ہیں اور میں مدنی چینل کے ذریعے تمام ناظرین سے عرض کروں گا جو دنیا بھر میں بھی اس وقت اس کو دیکھ رہے ہوں گے تو وہ ہمارے اس مساجد بنانے کے کام میں ہمارے ساتھ تعاون کریں اور اپنے عزیز و اقارب اپنے والدین کے سارے ثواب کے لیے مسجدوں میں جو ہے بڑھ چڑھ کر مطلب اپنا مدنی عطیات پیش کریں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. لیگ دعوت اسلامی رکن شورا باب المدینہ کراچی میں قائم جامعۃ المدینہ ابن مسعود میں تشریف لے گئے اور رجب المرجب کے نفلی روزے کے سلسلے میں ہونے والی مناجات افطار میں شرکت فرمائی. اس موقع پر رکن شورا نے طلباء کو اپنے مدنی پھولوں سے بھی نوازا. نیز بعد مناجات رکن شورا نے طلباء کے حملہ کھانا بھی تناول فرمایا. آپ چاہتے ہیں کہ میرا حافظہ مضبوط ہو، حافظے کا مضبوط ہونا آپ کی تعلیم میں کس قدر معاون ثابت ہوتا ہے یہ بتانے کی اجازت نہیں. یہ تمام مدنی انعامات پر عمل کرنے کی برکت سے آپ کی تعلیم میں بے انتہا ترقی ہو سکتی ہے، کیونکہ مدنی انعامات میں فرائض و واجبات، سنن و مستحبات اور مختلف انداز سے تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرنے کے طریقے دیے گئے اور تقوی کے ذریعے تقوی کی آپ نے پڑھی ہوں گی نا مثالیں کہ اس کے ذریعے نہ صرف رزق میں برکت ہوتی ہے، علم کا حصول بھی تقوی کے ذریعے زیادہ آسان ہے. ساری
چوری پر یا گزشتہ دنوں حافظ آباد میں ذمہ دار اسلامی بھائی کے گھر میں آتش زدگی کے سبب گھر کا سامان، کھڑکیاں، دروازے اور چھت جل جانے سے ان کا کافی نقصان ہوا۔ نگران صدیقی کابینہ نے حافظ آباد میں ذمہ دار اسلامی بھائی کے گھر جا کر ان کی دلجوئی فرمائی اور فرمایا کہ جو مصیبت پر صبر کرے اللہ عز و جل اسے بے حساب اجر عطا فرماتا ہے اور اللہ عز و جل صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل بندے کو چھوٹی مصیبت دے کر بڑی مصیبت سے محفوظ رکھتا ہے۔ امت محبوب کا یا رب بنا دے خیر خواہ، امت محبوب کا یا رب بنا دے خیر خواہ، علم میرے نفس کی خاطر کسی سے ہونا بے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی خبریں مشاہدہ فرمائی۔ انشاءاللہ عز و جل مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اے دعوت اسلامی تیری نور مسیح ہو